لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القسم الخامس المفعول معہ. بحث ہماری جو ہے منصوبات کے بارے میں چل رہی ہے، جس میں مفعول مطلق بیان کر دیا، مفعول بہی بیان ہوا، مفعول فی بیان ہوا، مفعول اللہ جو ہے بیان کر دیا. آج کی جو بحث ہے ہماری میرے عزیز بھائیوں، وہ مفعول معہ کے بارے میں ہے. مفعول معہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول معہ وہ ہے کہ جس کو واو کے بعد ذکر کیا جائے. مفعول معہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کو واو جو معہ کے معنی میں ہے اس کے بعد ذکر کیا جائے، تاکہ یہ جو ہے فعل کے معمول کے ساتھ مصاحبت کرے، فعل کے معمول کے ساتھ ہمراہی کرے. تو پس مفعول معہ کیا ہوا؟ وہ ہے جس کو واو جو معہ کے معنی میں ہے کے بعد ذکر کیا جائے، تاکہ فعل کے معمول کے ساتھ مصاحبت کرے، ہمراہی کرے. جیسے جا البردو والجلبابا، سردی آئی جبوں کے ساتھ، کوٹوں کے ساتھ. یہاں ہمارا شاہد مثال کیا آگا جان جلبابا ہے، واو کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ فعل کے معمول، فعل کا معمول کون ہے؟ برد. جا فعل، البرد معمول ہے، تو تاکہ یہ فعل کے معمول جو برد ہے اس کے ساتھ ہمراہی کرے. یعنی ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ سردی آئی کوٹوں کے ساتھ. تو مفعول معہ وہ ہے جس کو واو جو معہ کے معنی میں ہے اس کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ فعل کے معمول کے ساتھ مصاحبت کرے. جیسے جا البرد والجلبابا. تو پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ مفعول معہ کیا ہے؟ جو واو کے بعد آیا، یعنی جلبابا، تاکہ یہ مصاحبت کرے یا البردو میں جو برد ہے اس کے ساتھ ہمراہی کرے. یا جے تو اناوا زیدن، میں آیا اور زید. یہاں مفعول معہ کون ہے؟ وزیدن ہے، تاکہ یہ ہمراہی کرے کس کی آگا جان؟ جے تو میں تو کی. میں آیا انا محل شاہد نہیں ہے کیونکہ وہ تو تاکید ہے، اور زید. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہنا، توجہ فرمانا کہ یہ جو مفعول معہ ہے جس کو واو کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تقریباً 4 قسم کے نا جان اعراب آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، توجہ. یعنی واو کے بعد جو مفعول معہ ہے اس پر 4 قسم کے نا اعراب پڑھے گئے ہیں. نمبر 1، اگر فعل لفظی ہو اور عطف کرنا جائز ہو، تو وہاں 2 وجہیں جائز ہیں. رفع پڑھنا بھی جائز ہے اور جناب علی نصب پڑھنا بھی جائز ہے. نمبر 1، اگر فعل لفظی ہو اور عطف کرنا جائز نہ ہو تو صرف نصب پڑھنی ہے، صرف نصب پڑھنا سمجھیں واجب ہے اگر فعل لفظی ہو اور عطف کرنا جائز نہ ہو. نمبر 3 اگر جان، اگر فعل معنوی ہو اور عطف کرنا جو ہے جائز ہو تو صرف عطف معین ہے. اگر فعل معنوی ہو یعنی لفظوں میں نہیں ہے، معنی عبارت سے سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے فعل معنوی ہے اور عطف کرنا جائز ہے تو عطف معین ہے، یعنی عطف والا اسے اعراب دینا ہے. اچھا، اگر فعل معنوی اور عطف کرنا جائز نہ ہو تو پھر صرف اور صرف کیا پڑھنی ہے جان؟ نصب معین ہے. تو یہ تقریباً 4 صورتیں جو ہیں آگا جان اس کی بن گئی ہیں. توجہ فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القسم الخامس المفعول معہ. منصوبات کی 5ویں قسم مفعول معہ ہے.
وہو ما یذکر بعد الواو بمعنی الما، مفعول ما وہ ہے جس کو واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جائے، کیوں؟ لمصاحبتہ معمول فعل، تاکہ فعل کے معمول کی کیا کرے آگا جان، ہمراہی کرے۔ نحو جیسے جا البرد والجلبابا، سردی آئی کوٹوں کے ساتھ۔ وجئت انا وزیدن، میں آیا اور زید، محل شاہد کیا ہے، مفعول ما کون ہے؟ زید ہے۔ اے ما الجلباب یعنی ہے، و ما زیدن ہے، کیونکہ یہ جو واو ہے ما کے معنی میں ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ، اگر فعل لفظی ہو یعنی لفظوں میں ہو، وجاز العطف اور عطف کرنا جائز ہو، یجوز فیہ الوجہان تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں، دو وجہیں یعنی رفع پڑھنا بھی جائز ہے اور نصب بھی پڑھنا جائز ہے۔ نحو جیسے جئت انا وزیدن وزیدن، تو واو کے بعد زیدن بھی پڑھ لی ہے اور زیدن بھی پڑھا ہے۔ زیدن پڑھیں گے تو عطف کیا ہے، زیدن پڑھیں گے تو واو کے بعد جو ہے مفعول ما والا اس کو اعراب دیا ہے میرے عزیزو۔ اچھا یہ ایک بات نقطہ عرض کروں کہ اگر فعل لفظی اور عطف کرنا جائز ہو تو اس میں یہ دو وجہیں جائز ہیں۔ سوال، عطف کرنا کہاں جائز ہے؟ جواب، ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لائی جائے، وہاں عطف کرنا جائز ہوتا ہے۔ پھر سنیں، ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا جائز نہیں ہے مگر جب اس کے ساتھ ایک ضمیر منفصل لائی جائے تو اس وقت عطف کرنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے یہ تو ضمیر مرفوع متصل تھی، ساتھ ضمیر ہم منفصل انا کی لائے تو پھر عطف کرنا ہوا ہے جائز، لیکن اگر ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ منفصل نہ ہوتی آگا جان تو عطف کرنا جائز نہ ہوتا۔ یہاں عبارت میں نا ان کان الفعل لفظا وجاز العطف جو ہے یہ شرط بن رہا ہے، یجوز فیہ الوجہان جو ہے آگے اس کی جزا بن رہا ہے۔ اگلی صورت آگا جان، وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، اگر عطف کرنا جائز نہ ہو، نصب معین ہے، یعنی پیچھے سے وہ بات رکھیں، فعل لفظی ہے اور عطف کرنا جائز نہیں ہے، تعین النصب، نصب معین ہے، نہ وہ جئت وزیدن، ٹھیک ہے توجہ فرمائی نا، یہاں کیوں عطف کرنا جائز نہیں ہوا آگا جان؟ کیونکہ جئت کے بعد جو ہے ضمیر منفصل جو ہے وہ یہاں نہیں آئی ہے، لہٰذا عطف کرنا جائز نہیں ہے، ایک ہی اعراب دیا ہے جئت وزیدن جو کہ نصب ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنَى وَجَازَ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ الْعَطْفُ، اگر فعل معنوی ہو اور عطف کرنا جائز ہو تو عطف معین ہے۔ نحو جیسے ما لزیدن و امرن، فعل معنوی آگا جان، فعل معنوی کیا ہے؟ یہ ما لزیدن سے سمجھ رہے ہیں، ما سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ما لزیدن یعنی ما یسنا لزیدن و امرن، زید اور عمر کیا کرتے ہیں، ما سے سمجھا یسنا، ٹھیک ہے، یسنا ما یسنا لزیدن و عمرن، زید اور عمر کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں فعل معنوی ہے تو عطف کرنا بھی جائز ہے، لزیدن و عمرن، عمرن کا عطف کیا ہے زید پر، عطف معین ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ فعل معنوی سمجھے نا، فعل معنوی لفظوں میں کوئی ہے، اس مثال میں بلا غور فرمائے نا میرے عزیز بھائیو، ما لزیدن و عمرن کہیں فعل نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے فعل، معنی ہے فعل، فعل معنوی ہے، یعنی ما سے ہم سمجھ رہے ہیں یسنا لزیدن و عمر، زید اور عمر کیا کرتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، اگر عطف کرنا جائز نہ ہو،
البتہ فعل ہوئی مانوی ہے۔ اگر فعل مانوی ہو اور عطف کرنا جائز نہ ہو تعین النصب ہو، نصب معین ہے نہ ہو، جیسے ما لکا و زیدن و ما شانکا و امرن، اصل میں کیا ہے لأن المعنی ما تسنا و زیدن، یعنی تم اور زید کیا کرتے ہو، و ما شانکا و امرن، تیری اور امر کی کیا شان ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آگا جان کیا ہو نصب پڑھ رہے ہیں، دیکھا نا، عطف کرنا جائز نہیں ہے، فعل مانوی ہے، عطف کرنا جائز نہیں ہے، نصب معین ہے، لم یجوز العطف تعین النصب، نہ وہ ما لکا و زیدن پڑھا ہے، زیدن و ما شانکا و امرن پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں، سوال، کیوں عطف کرنا یہاں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ضمیر مجرور پر عطف کرنا جائز نہیں ہوتا مگر یہ کہ حرف جر کا اعادہ کیا جائے۔ ضمیر مجرور پر عطف کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ آگا جان کیا ہے حرف جر کا بعد میں معطوف میں کیا ہو اعادہ کیا جائے۔ یہاں کاف جو ضمیر مجرور ہے، ٹھیک ہے، اس پر زید کا عطف کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ حرف جر کا زید میں بھی اعادہ ہوتا، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہوا۔ تو پھر یہ دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ دو مثالیں کیوں دیں آگا جان؟ ما لکا و زیدن و ما شانکا و امرن، یہ بتانے کے لیے کہ فرق نہیں ہے وہ ضمیر مجرور حرف جر کے ذریعے سے ہو یا مضاف کے ذریعے سے ہو، اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امید ہے میری یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ اگر فعل مانوی اور عطف کرنا جائز نہ ہو تو نصب معین ہے۔ ان مثالوں میں کیوں نہیں ہوا ما لکا و زیدن میں؟ اس لیے نہیں ہوا کہ کاف ہے ضمیر مجرور، اور ضمیر مجرور پر عطف کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حرف جر کا معطوف میں بھی اعادہ کیا جائے، لیکن یہاں ہوا نہیں ہے اس لیے عطف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دو مثالیں اس لیے دیں بتانے کے لیے کہ وہ ضمیر مجرور حرف جر کے ذریعے سے ہو یا مضاف کے ذریعے سے ہو، اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ القسم السادس الحالو، چھٹی قسم جو ہے منصوبات کی آغا جان وہ حال ہے۔ حال کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرما لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ حال وہ لفظ ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ حال کیا ہے جان؟ حال وہ لفظ ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے جناب فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے، جیسے جاء زیدن راکبن، ٹھیک ہے، زید فاعل ہے نا، راکبن زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے، فاعل کی حالت کو۔ زید آیا در حالانکہ سوار تھا، مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے حال۔ ضربت زیدن مشدودن، ضربت زیدن میں نے زید کو مارا، مشدودن یعنی باندھ کے، در حالانکہ وہ کیا تھا؟ بندھا ہوا تھا، بندھا ہوا تھا۔ یہاں مشدودن کس کی حالت بیان کر رہا ہے جان؟ زید کی، جو کہ مفعول ہے، یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے، جیسے لکی تو امرن راکبین، لکی تو میں تو فاعل امرن مفعول راکبین دونوں کا حال ہے، فاعل اور مفعول۔ میں نے امر سے ملاقات کی در حالانکہ ہم دونوں سوار تھے۔ اس کے بعد اگر جان بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ فاعل کا فعل جو ہے مانوی ہوتا ہے، فاعل کا فعل مانوی ہوتا ہے، جیسے زیدن فی الدار قائمن، اصل میں ہے زیدن استقر فی الدار قائمن۔ تو یہ جو انہوں نے یہاں بات کی ہے نا، کر رہے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں کہ فاعل کا فعل مانوی ہوتا ہے، تو مجھے تو میرے عزیزو صرف یہ نہیں نظر آیا، توجہ فرمائیں، کہ صرف فعل مانوی ہے، بلکہ اس مثال میں میری سمجھ کے مطابق تو یہ ہے کہ فاعل بھی مانوی ہے، فعل بھی مانوی ہے، فاعل بھی مانوی ہے، اگرچہ کتاب والا عبارت میں یہ فرما رہے ہیں کہ فاعل مانوی نہیں، فعل مانوی ہے۔ زیدن فی الدار قائمن میں تو
جب کہتے ہیں زیدن استقر فی الدار، زیدن استقر فی الدار قائمن، تو استقرہ جیسے ہے اسی فعل مطلب مانوی ہے، اسی طرح فاعل زید تو نہیں ہے، زید تو مبتدا ہے، استقرہ کے اندر فاعل ضمیر ہے، وہ بھی مانوی ہوئی، جو اس طرح بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفعول بہ کا فعل بھی کیا ہوتا ہے اگا جان؟ مانوی ہوتا ہے، مفعول بہ کا فعل مانوی ہوتا ہے، جیسے ھذا زیدن قائمن، ھذا زیدن قائمن، زید ظاہری طور پہ تو خبر ہے ھذا کی، لیکن یہ زید کیا آگے جان؟ مفعول ہے، مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کون سا ہے؟ فعل مانوی ہے، انبہ و اشیرو کا یہ کیا بن رہا ہے آگے جان؟ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہو گئے میرے عزیز بھائیوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ کہ یہ جو حال ہوتا ہے، حال نکرۃ و ابداً، حال ہمیشہ جو ہوتا ہے نا نکرہ ہوتا ہے، اور جو ذوالحال ہوتا ہے وہ غالباً معرفہ ہوتا ہے۔ غالباً سے ہم کیا سمجھے؟ یعنی کبھی کبھی جو ہوتا ہے ذوالحال وہ نکرہ ہو جاتا ہے، حال ہمیشہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جان؟ نکرہ ہوتا ہے، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غالباً معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ذوالحال جو ہے نکرہ ہو، ذوالحال نکرہ ہو، کہیں کسی جگہ پہ ہوتا تو معرفہ ہے غالباً، کہیں ہو اگر نکرہ ہو تو وہاں توجہ حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اصل تو یہ نا ذوالحال پہلے ہوتا ہے بعد میں حال ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں آگا جان واجب ہے؟ تاکہ نسبی حالت میں جب مثلا رہے تو آ رہا ہو، نسبی حالت میں یہ جو ہے حال اور ذوالحال جو ہے صفت موصوف کے ساتھ مل نہ جائیں، حال کو ذوالحال پر اس لیے مقدم کرتے ہیں تاکہ نسبی حالت میں نا یہ صفت موصوف کے ساتھ مل نہ جائے، یعنی کوئی سامنے والا دیکھنے والا کہتا ہے کہ صاحب یہ تو صفت موصوف ہیں، ہو مثلا ذوالحال حال ہو اور وہ صفت موصوف بنا رہا ہو، مثلا مثال کے طور پہ جناب علی رہے تو رجلاً راکباً، صحیح، اگر سیدھی سیدھی ترتیب رکھیں رہے تو رجلاً راکباً، اب رہے تو فعل فاعل رجلاً، صحیح ہے، راکباً یہ نسبی حالت ہے، تو بھلا اس کی کیا ترکیب ہم کریں گے؟ ممکن ہے مثلا ہم بنا رہے ہوں رجلاً ذوالحال ہے راکباً حال ہے، وہ کہنا نہیں اگر صاحب صفت موصوف ہیں، یہ رجلاً موصوف ہے راکباً اس کی صفت ہے، یہ تو صفت موصوف ہے، حال ذوالحال نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر جان اس جگہ سے بچنے کے لیے، یعنی نسبی حالت میں صفت موصوف میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ذوالحال کو کیا کرتے ہیں اگر جان؟ ذوالحال سے جو ہے حال کو کیا کرتے ہیں؟ مقدم کرتے ہیں، ذوالحال پہلے ہونا چاہیے تھا نا، حال بعد میں، تو ہم یہ کرتے ہیں حال پہلے لاتے ہیں ذوالحال بعد میں لاتے ہیں۔ سوال ممکن ہے کہیں کہ اگر جان یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو آپ یہاں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم کہیں صفت موصوف ہے، صفت پہلے چلی گئی ہے، صفت موصوف میں پھر ملنے کا خطرہ نہیں ہے؟ نہیں وہاں نہیں ملے گا، کیونکہ صفت کبھی موصوف سے پہلے نہیں جا سکتی ہے، صفت موصوف سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے، تاکہ آپ پھر بھی وہاں صفت موصوف والا ملنے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ذوالحال سے پہلے جو ہے حال جا سکتا ہے، صفت موصوف سے پہلے نہیں جا سکتی، تاکہ پھر بھی آپ صفت موصوف کے ملنے کا خطرے کی بات کریں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ذوالحال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو حال ہے، حال کا جو عامل ہے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے اگر جان؟ حذف کر دیا جاتا ہے، حال کے عامل کو حذف کر دیتے ہیں۔ توجہ فرما لیں۔ القسم السادس الحال، منصوبات کی چھٹی قسم حال ہے، وہی لفظ تدل علی بیان حیات الفاعل او المفعول به او کلہما۔ حال ہیا لفظ، حال وہ لفظ ہے، تدل علی بیان حیات الفاعل جو فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے یا مفعول به کی حالت کو بیان کرتا ہے، او کلہما یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ نحو جیسے جاءنی زید راکباً، جاء فعل زید فاعل راکباً حال، زید آیا میرے پاس در حالانکہ سوار تھا، تو یہ راکباً زید جو فاعل ہے اس کے لیے
حال ہے. وضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو مارا، یا مشدودن در حالانکہ وہ بندھا ہوا تھا. ٹھیک ہے جان. مشدودن اب حال کس کا ہے؟ زیدن کا ہے جو کہ مفعول ہے. وَلَقِيتُ عَمْرًا رَاكِبَيْنِ، میں نے عمر سے ملاقات کی. راکبین حال ہے. ٹھیک ہے. راکبین کیا ہے جان؟ حال ہے دونوں کا، تو اور عامر فاعل اور مفعول دونوں کا. ممکن ہے آپ یہاں یہ کہیں کہ حال تو منصوب ہوتا ہے، یہاں نصب کہاں گئی؟ بھائیو راکبین کی یہ نسبی حالت ہے، تثنیہ ہے نا، تو تثنیہ کی نسبی حالت یا کے ساتھ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہے. وَقَدْ يَكُونُ فِعْلُ الْفَاعِلِ مَانْوِيًا، کبھی کبھی فاعل کا فعل مانوی ہوتا ہے، جو عبارت کہہ رہی ہے نحو زید فی الدار قائما لأن معناه زید استقر فی الدار قائما. معناه زید فی الدار قائما کا معنی کیا ہے؟ زید استقر فی الدار قائما، زید گھر میں ثابت ہے در حالانکہ وہ کھڑا ہے. یہاں حقیر فقیر سراپہ تقصیر کی گزارش ہے کہ یہاں جس طرح فعل مانوی ہے فاعل بھی مانوی ہے. زید جو ہے، زید تو مبتدا ہے، زید تو فاعل نہیں ہے. تاکہ مثلا ہم کہیں کہ زید جو ہے نا فاعل ہے لیکن فعل مانوی ہے. اگر جان زید تو مبتدا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، زید فاعل نہیں ہے. لہٰذا عرض خدمت ہے کہ جس طرح فعل مانوی ہے نا فاعل بھی مانوی ہے. جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے، عبارت تو یہ کہہ رہی ہے کہ فاعل کا فعل مانوی ہے، عرض ہے کہ فاعل بھی مانوی ہے. لِأَنَّ مَعْنَاهُ زَيْدٌ اسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ قَائِمًا، کیونکہ معنی ہے زید استقر فی الدار قائما، زید گھر میں ثابت ہے دار حالانکہ وہ قائم ہے. استقرہ فعل ہے، فعل بھی مانوی ہو گیا جان، اور فاعل استقرہ کے اندر ضمیر ہے، وہ بھی کیا ہوئی؟ مانوی ہوئی. وَكَذَلِكَ الْمَفْعُولُ بِهِ، یہاں ٹھیک ہے. كَذَلِكَ الْمَفْعُولُ بِهِ یعنی کیا ہے جان؟ قد یکون فعل الفاعل مانویا وقد یکون کیا ہے جان؟ فعل المفعول به مانویا، کبھی کبھی مفعول به کا فعل بھی مانوی ہوتا ہے. نحو ھذا زید قائما، ھذا زید، یہ زید ہے در حالانکہ کھڑا ہے. دیکھنے میں تو زید خبر ہے ھذا کی، لیکن زید مفعول ہے. ٹھیک ہے نا. فَإِنَّ مَعْنَاهُ، اس ھذا زید کا کیا معنی ہے؟ معناه انبئہ واشیر الیہ قائما. انبئہ، اشیر الیہ کی ضمیر جا رہی ہے زید کی طرف، میں زید کو تنبیہ کرتا ہوں اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں در حالانکہ وہ کھڑا ہے. تو انبئہ اور اشیر دو کیوں لگائے ہیں؟ انبئہ ہا کو دیکھ کے کہا انبئہ، ذا کے لحاظ سے کہا ہے اشیرو. والعامل فی الحال فعل لفظا، حال کا عامل فعل ہوتا ہے لفظوں میں. نحو ضربت زیدن راکبا، راکبا کا جو مطلب حال ہے، راکبا جو حال ہے اس کا عامل کون ہے؟ ضربت جو لفظوں میں موجود ہے، میں نے زید کو مارا در حالانکہ کیا تھا؟ راکبا سوار تھا. او مانن، یا حال کا عامل کیا ہوتا ہے؟ مانوی ہوتا ہے. حال کا عامل مانوی ہوتا ہے. نحو زید فی الدار قائما، زید گھر میں ہے، قائما نہیں پڑھا تھا، زید استقرہ، استقرہ فی الدار قائما جو پڑھا تھا تو وہ استقرہ ہے عامل جو قائما کا ہے، جو مانوی ہے. والحال نکرۃ ابدا وذو الحال معرفۃ غالبا کما رأیت فی الامثلۃ، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذو الحال غالباً معرفہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا. فإن کان ذو الحال نکرۃ یجب تقدیم الحال علیہ، اگر ذو الحال نکرہ ہو یجب تقدیم الحال علیہ، واجب ہے حال کو ذو الحال پر مقدم کرنا، واجب ہے. نحو جیسے یعنی راکباً رجلن، یعنی فعل راکباً حال رجلن ذو الحال ہے. رجل جو ذو الحال نکرہ ہے اس وجہ سے راکباً حال کو
مقدم کیا ہے، کیوں آقا جان؟ لِأَنْ لَا يَلْتَبِسَ بِصِفَتِ فِي حالت النصب، تاکہ صفت کے ساتھ نہ مل جائے حالت نسبی میں، فی قول کا آپ کے اس قول میں، رأیت رجلا راکباً، اب یہ مثلاً یہ رجلاً ذوالحال راکباً حال، یا ممکن ہے کوئی کہے رجلاً موصوف راکباً اس کی صفت، مل رہا ہے نا آپس میں، لہٰذا یہاں اس وجہ سے راکباً کو مقدم کرتے ہیں جو حال ہے ذوالحال پر، ٹھیک ہے، کیونکہ حال ذوالحال پر مقدم ہو سکتا ہے لیکن صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ وقد یکون الحال جملۃ خبریۃ، کبھی کبھی حال جملہ خبریہ ہوتا ہے، نحو آقا جان حال یعنی جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے، نحو جیسے جانی زیدن وغلامہ راکبن، جانی زیدن، زید میرے پاس آیا، وغلامہ راکبن، غلامہ مبتدا راکبن خبر، یعنی در حالانکہ اس کا غلام کیا ہے؟ سوار تھا۔ جملہ اسمیہ جو ہے پورا حال بنائیں، حال جملہ خبریہ حال بنائیں، یا کہیں گے کیا آقا جان جانی زیدن یرکب غلامہ، یہاں واو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، واو نہیں لگے گی جب وہ فعل مضارع سے جملہ شروع ہو رہا ہو حال والا۔ وَمِثَالُ مَا كَانَ عَامِلُهُ مَعْنَى الْفِعْلِ، مثال ما کانا اس کی مثال کے جس کا عامل کیا ہے؟ حال کا عامل، ما کان عامل حال، معنی الفعل، معنی فعل ہے، نحو ھذا زید قائماً، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعْنَهُ أُنَبِّهُ وَأُشِيرُ إِلَيْهِ حَالَ كَوْنِ زَيْدٍ قَائِمًا، فَإِنَّ مَعْنَهُ ھذا زَيْدٌ قَائِمًا کا معنی ہے أُنَبِّهُ وَأُشِيرُ إِلَيْهِ، میں ہو اس زید کو تنبیہ کرتا ہوں اور اشارہ کرتا ہوں، حال کون زید قائماً، در حالانکہ زید کھڑا ہے۔ وقد یحذف العامل لقرینۃ، کبھی کبھی آقا جان حال کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے قرینے کی خاطر، کما تقول للمسافر، جس طرح تم کہو گے مسافر کے لیے کیا چیز؟ سالماً غانماً، ٹھیک ہے، اس کا عامل حذف ہے، اے ترجع سالماً غانماً، اے ترجع سالماً غانماً کا مطلب ہے یعنی تم لوٹو گے در حالت سلامتی اور غنیمت کے ساتھ، یعنی فائدہ کے ساتھ۔ بس ایسے چند ایک منٹ تھوڑی سی اور توجہ فرمائیے، مطلب تمام کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ساتواں جو منصوبات کی قسم ہے وہ تمیز ہے میرے عزیز بھائیوں۔ تمیز کیا ہوتی ہے؟ تمیز وہ اس میں نکرہ ہے، بس دو جملوں کی بات ہے، تمیز وہ اس میں نکرہ ہے جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے یا غیر مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ابہام کو دور کرے۔ تمیز وہ اس میں نکرہ ہے جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، جس کی چند ایک مثالیں کتاب سے ہم نے پڑھنی ہیں، یا غیر مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ تمیز کیا وہ اس میں نکرہ ہے جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے یا غیر مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ابہام کو دور کرے۔ مقدار سے جب ابہام کو دور کرتی ہے تو تمیز منصوب ہوتی ہے میرے عزیزو، جب غیر مقدار سے تمیز ابہام کو دور کرتی ہے تو منصوبی بھی ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں اکثر جو ہے جب غیر مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے تو تمیز اکثر مجرور ہوتی ہے۔ توجہ کر لیں۔ القسم السابع، ساتویں قسم، التمیز وہو اسم نکرۃ تذکر بعد مقدار، تمیز وہ اسم نکرہ ہے تذکر بعد مقدار، جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جائے۔ ادھر نا او کی جگہ پہ لگا لیں من، بہت اچھا ہے، من عدد او کیل او وزن او مساحت او غیر ذالک، یہ ساری مقدار کی وضاحت ہے۔ مقدار کے بعد یعنی من عدد او کیل او وزن او مساحت او غیر ذالک مما فیہ ابہام لیرفع ذالک الابہام، ٹھیک ہے۔ تمیز وہ اس میں نکرہ ہے جس کو مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، یعنی عدد سے
او کیلن یا کیل سے یا وزن سے یا پیمائش سے مساحت سے او غیر ذالک یا ان کے علاوہ مما فی ابہام جس میں ابہام ہو۔ کیوں آقا جان؟ لیرفع ذالک الابہام تاکہ یہ ابہام کو دور کرے۔ نحو عندی 20 رجلاً، یہ کس کی مثال ہے آقا جان؟ عدد کی ہے۔ میرے پاس 20 ہیں، 20 کیا ہیں؟ 20 قلم ہیں، 20 کتابیں ہیں، 20 کیا ہے؟ ابہام ہے نا۔ رجلاً آیا اور اس نے 20 سے ابہام کو دور کر دیا۔ میرے پاس 20 مرد ہیں، پھر لگائیں و عندی کفیزان بران، میرے پاس 2 کفیز، کفیز پیمانے کو کہتے ہیں۔ 2 کفیز کس کے ہیں؟ ابہام ہے نا، کیل کی مثال ہے۔ بران یعنی گندم کے میرے پاس 2 کفیز ہیں۔ و عندی منوان سمنن، میرے پاس 2 من ہیں۔ من یہ وزن کی مثال ہے، وزن کی 2 من ہیں، کس کے جی؟ ابہام ہے نا۔ سمنن یعنی روغن کے، تو سمنن نے منوانے سے کیا کیا گا جان؟ ابہام کو دور کیا، اور یہ مثال وزن کی ہے جو پیچھے دے رہے ہیں۔ وجریبان قطنن، میرے پاس جو جریب ہیں، یہ کس کی ہے؟ مساحت کی مثال ہے۔ قطنن، میرے پاس 2 جریب ہیں، قطنن کپاس کے۔ وما فی السماء قدر رہۃ سحابا، آسمان میں ہتھیلی برابر نہیں ہے بادل، یہ کس کی مثال ہے؟ وہ نہیں دی تھی غیر ذالک، ان کے علاوہ ابہام ہو تو دور کرتی ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ آسمان میں ہتھیلی کے برابر بھی بادل نہیں ہیں، اور یہ بھی غیر ذالک کی مثال ہے۔ وعلی التمرۃ مثلھا زبدا، کھجور پر کیا ہے؟ کھجور کی مثل زبد، کیا؟ مکھن۔ وقد یکون من غیر مقدار، اس قد یکون کا عطف کس پہ ہو رہا جان؟ بعد مقدار من غیر مقدار، یعنی مقدار سے یا غیر مقدار سے۔ وقد یکون من غیر مقدار، کبھی کبھی یہ تمیز غیر مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ نحو عندی سوار ذہبا، میرے پاس ٹھیک ہے کنگن ہے، کس کا آقا جان؟ ذہبا سونے کا۔ وہذا خاتم، یہ انگوٹھی ہے، کس کی؟ حدیدن لوہے کی۔ وفیہ الخفض اخضر، فیہ یعنی اس میں جب غیر مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے تو فیہ الخفض اخضر، اس میں اکثر مجرور ہوتی ہے تمیز۔ نحو خاتم حدیدن۔ وقد یقع التمیز بعد الجملۃ لیرفع الابہام عن نسبتہا، کبھی کبھی تمیز جملہ کے بعد واقع ہوتی ہے تاکہ جملہ کی نسبت سے ابہام کو دور کرے۔ قد یقع التمیز بعد الجملۃ، کبھی کبھی تمیز بعد الجملہ، جملہ کے بعد آتی ہے آقا جان، لیرفع الابہام تاکہ ابہام کو دور کرے عن نسبت جملہ سے۔ نحو تابع زید، زید پاک ہوا۔ اب اس فعل تابع اور زید کے درمیان جو نسبت ہے، زید پاک ہوا، کس اعتبار سے پاک ہوا؟ تو تمیز آ رہی علماً، علم کے اعتبار سے، او ابن یا باپ کے اعتبار سے، او خلقاً یا خلق کے اعتبار سے۔ الحمدللہ مطلب ہمارا تمام ہوا۔ ایک آخری بات، عبارت بھی تمام ہو گئی۔ آخری بات ممکن ہے آپ کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ حال بھی ہوا ہے منصوب، تمیز بھی ہے منصوب، دونوں جو ہیں حال منصوب، تمیز بھی منصوب، تو کیا اس میں ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ بڑی بڑی کتابیں جو ہیں ان میں فرق اس کے زیادہ ہیں۔ میں ایک فرق عرض کر دیتا ہوں کہ حال مشتق ہوتا ہے، تمیز عزیزو جامد ہوتی ہے، اور حال جملہ واقع ہوتا ہو سکتا ہے، حال جملہ بھی آتا ہے جیسا کہ مثالیں دیکھیں، اور تمیز جملہ نہیں ہوتی، تمیز مفرد ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔